نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم A very warm welcome to you all. آج ہماری خلاصۃ القرآن میں ہم پارہ نمبر 8 شروع کرنے والے ہیں۔ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ ہم اس خلاصے کی کلاسز کو پابندی سے کر پا رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ ہمیں مکمل قرآن مجید کا خلاصہ کرنا نصیب کرے اور اس کے صحیح معنوں میں سمجھنے اور اس سے ہدایت حاصل کرنے والا بنائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ چلے اپنی مجلس کا آغاز کرتے ہیں۔ دوبارہ دہراتی چلوں جہاں کہیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے، صلی اللہ علیہ وسلم کہنا لازمی ہے۔ آپ کوئی بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں لیکن کم از کم صلی اللہ علیہ وسلم کہنا لازمی ہے۔ تو ہم بات کر رہے ہیں پارہ نمبر 8 کی۔ چلیے درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد بارک علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں پارہ نمبر 8 ولو اننا۔ تو ولو اننا ہے سورہ پارے کا نام، اور اس میں سب سے پہلی جو چیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے، جو مضمون ملتا ہے، وہ ہے مشرکین کی ہٹ درمی، کہ مشرکین کے اندر کس طریقے سے ہٹ درمی تھی۔ تو آیت نمبر 111 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلِمَهُمُ الموت وحشرنا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُونَ۔ 7ویں پارے کے آخر میں تھا کہ مشرکین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی پسند اور مرضی کے معجزات طلب کرتے تھے۔ جیسا کہ گزشتہ نشست میں ہم نے دیکھا کہ جو 7ویں پارے کے آخری آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مشرکین کے بارے میں فرمایا تھا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ الگ معجزات کی طلب کرتے رہتے تھے۔ یہاں بیان کیا کہ اگر ان کی فرمائش معجزات کو پورا کرنے کے لیے آسمان سے فرشتے اتارے جائیں اور مردے ان سے کلام کرنے بھی لگے، پھر بھی یہ اپنی ہٹ درمی اور ضد کی وجہ سے ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر واضح طور پہ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ جو کفار و مشرکین ہیں، اگر ان کو کوئی مردہ بھی ان سے اٹھ کر ان سے کلام کرنے لگے اور ان کو بتائے اور فرشتے بھی آسمان سے اتر کر آئے اور گواہی دے، تب بھی یہ لوگ ایمان نہیں لانے والے ہیں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تسلی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تسلی دی، تو اس کا بھی تذکرہ ملتا ہے۔ آیت نمبر 112 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا لِلشَّيْطَانِ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غرورا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو تسلی دی کہ ان کی دشمنی سے پریشان نہ ہونا۔ سابق انبیاء علیہم السلام الصلاۃ والسلام کے ساتھ بھی ایسا ہو رہا تھا کہ انسان اور جنات ان کی دشمن ہوا کرتے تھے، جو ان کے خلاف سازشیں کرتے تھے، لہٰذا آپ کے راستے میں بھی رکاوٹیں ڈالی جائیں گی، دشمن بھی ہوں گے، آپ پریشان نہ ہونا۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ آپ یہ صرف آپ کی امت والے ہی نہیں، بلکہ آپ سے پہلے جو امتیں گزری اور جو دوسرے نبی گزرے، ان کو بھی جو ہے نا، ان کو بھی ان کی امتوں نے بڑا ستایا ہے، تکلیفیں دی ہیں اور ان سے دشمنی کی، اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ اس کے بعد اگلی چیز جو ملتی ہے اس پارے میں، پارے نمبر 8 میں، وہ ہے مومن اور کافر کی مثال۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مومنوں اور کافروں کی مثال دی ہے۔ تو آیت نمبر 122 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّارِ
مثله في الظلمات ليس بخارج منها. یہاں اللہ تعالیٰ نے کفار اور ایمان والوں کی حالت کو مثال دے کر سمجھایا ہے کہ مومن اور کافر کی مثال ایسی ہے جیسا زندہ اور مردہ، ایمان اور کفر کی مثال ایسی ہے جیسی روشنی اور اندھیرا۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مومن اور کافر کی مثال کیا دی ہے۔ مومن ایک زندہ انسان ہونے کے برابر ہے، اور کافر کیا ہے؟ مردے کے برابر ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایمان اور کفر کی بھی مثال دی ہے۔ تو ایمان کیا ہے؟ روشنی کا سبب ہے، روشنی ہے، ہدایت ہے۔ اور کفر کیا ہے؟ کفر جو ہے اندھیروں کی تاریکیوں میں لے جانے والی چیز ہے، اندھیرا ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو اگلی چیز جس کا تذکرہ فرمایا ہے وہ محشر میں سوال و جواب جو ہوں گے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 130 میں فرماتے ہیں، یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسلا منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا۔ محشر میں اللہ تعالیٰ ان انسانوں اور جنوں سے پوچھیں گے جنہوں نے نافرمانی کی تھی کہ کیا تمہارے پاس میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پہنچے تھے جو تمہیں میری آیتیں پڑھ کر سنایا کرتے تھے اور تمہیں ملاقات کے دن سے ڈراتے تھے۔ ملاقات کے دن سے مراد ہے قیامت کا دن، اور وہ اس وقت رسولوں کے آنے کا اور اپنے کفر اور نافرمانی کا اعتراف کریں گے۔ تو جو نافرمان لوگ ہوں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے قیامت میں سوال کرے گا، اور وہ سارے ہی جنات اور انسان جو نافرمانی میں انہوں نے زندگی گزاری وہ وہاں پر گواہی دیں گے کہ ہاں ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، ہم نے جو ہے کفر کیا، نافرمانی کی، یہ اس کا اعتراف کرنے والے ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مشرکین کے عقائد باطلہ کا بھی اس میں ذکر کیا ہے۔ آیت نمبر 126 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا زَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا الَّذِي بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا۔ مشرکین کھیتی اور جانوروں میں جو پیداوار ہوتی تھی اپنے خیال کے مطابق اس میں سے ایک حصہ اللہ تعالیٰ کے لیے ٹھہراتے اور ایک حصہ بتوں کے لیے۔ یہ بات ہم نے سیرت کے حوالے سے بھی پڑھی ہے کہ مشرکین کا یہ رد و عمل تھا کہ وہ اپنی جو بھی ان کی پیداوار ہوتی اس میں سے 2 حصے کرتے، اور ان 2 حصوں میں سے ایک حصہ اللہ کی نظر کرتے اور ایک حصہ بتوں کی نظر کرتے، اور اللہ تعالیٰ کے حصے کو مساکین فقراء میں تقسیم کر دیتے اور بتوں کے حصے کو بت خانے میں بت خانے کے مجاوروں پر خرچ کرتے، جو بت خانے میں آتے ہیں ان کے اوپر خرچ کرتے تھے، حالانکہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا پیدا کیا ہوا ہے اور حقیقت میں بھی اسی کا ہے۔ یہاں مشرکین کے عقائد باطلہ اور گمراہی کو بیان کیا گیا ہے۔ ہم نے سیرت کے حوالے سے دیکھا کہ سیرت میں اس کی وضاحت سے ہم نے دیکھا تھا کہ یہ جو کفار و مشرکین نظر کیا کرتے تھے اس میں سے ایسا بھی وقت آتا کہ اگر ان کے پاس پیداوار کم ہوتی تو وہ اللہ کا جو حصہ وہ نکالا کرتے تھے، وہ حصے کو بھی وہ بتوں ہی کے نظر کر دیا کرتے تھے۔ یہ چیز ملتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر ان کے اس باطلانہ عقائد کی رد کی ہے۔ اس کے بعد مشرکین کا جہلنا رسوم، یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آیت نمبر 137 میں ارشاد فرماتے ہیں، وَكَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاءَهُمْ، یہاں سے لے کر کئی آیات تک مشرکین کی
مشرکین کی جاہلانہ رسوم کو بیان کیا گیا ہے۔ ان میں سے چند ایک یہ ہیں: بیٹیوں کو قتل کرنا۔ تو یہ جو ہے مشرکین کی جاہلانہ رسومات کا بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں سے جو آیتیں ہیں اس میں ان جاہلانہ رسومات کا ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلے تو جو ان کے اندر جاہلانہ رسوم و رواج تھے، اس میں سب سے پہلی چیز جو ملتی ہے وہ ہے بیٹیوں کو قتل کرنا۔ یہ لوگ بیٹیوں کو قتل کیا کرتے تھے۔ اگر بیٹا نہ ہو تو یہ کیسا، اگر بیٹیاں ہی نہ ہو تو یہ پیدا ہی کیسا کریں گے نا، تو وہ بیٹیوں ہی کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ آگے اولاد کیسے چلتی؟ بہرحال جو ان کے صاحب جانوروں کو بتوں کے نام پر چڑھاتے، یعنی کہ جو ان کے پاس سب سے اچھی اچھی چیزیں ہوتی، جو ان کے سب سے اچھے اچھے پوزیشنز ہوتے اور جو جانور سب سے اچھے ہوتے، وہ ان بتوں کو نظر کر دیا کرتے تھے۔ یہ بھی ان کی جاہلانہ رسوم تھی۔ جن جانوروں کو بتوں کے نام پر چڑھاتے، ان پر سواری اور بوجھ اٹھانے کو حرام سمجھنا۔ تو یہ کیا کرتے، جن جانوروں کو وہ بتوں کے نظر کرتے ان کے اوپر سواری کرنا یا ان کے اوپر بوجھ ڈالنا، اس کو حرام سمجھتے تھے۔ یہ بھی ایک جاہلانہ رسوم تھی۔ بعض جانوروں کا دودھ مردوں کے لیے حلال اور عورتوں کے لیے حرام سمجھنا۔ تو بعض جانور جیسے کہ جس کا دودھ پیا جا سکتا ہے، جیسے گائے ہو گیا، بکری ہو گئی، اس کا دودھ پیا جا سکتا ہے، لیکن یہ چیز وہ صرف مردوں پر حلال کرتے اور عورتوں پر حرام کرتے۔ تو یہ بھی ان کی ایک جاہلانہ رسوم تھی، جس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر ارشاد فرمایا ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان مشرکین کی تردید کی ہے، یعنی کہ ان کی غلطیوں کو ہائی لائٹ کیا ہے اور بتایا ہے۔ تو یہاں پر آیت نمبر 143 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں: ثمانیة أزواج من الذأن اثنين من المرء اثنين قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين۔ اللہ تعالیٰ نے 8 قسم کے حلال جانور جیسے کہ بھیڑ، بکری، اونٹ، گائے نہیں، نرا اور مادہ کا ذکر کیا ہے، یعنی کہ نر اور مادہ دونوں کا ذکر کیا ہے۔ یہ سارے ہی جو ہے حلال جانور ہے۔ مشرکین نے اپنی طرف سے کچھ مخصوص جانوروں کو حرام ٹھہرایا تھا۔ ان کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کی تحریر اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ دلیل بتاؤ اگر تم اپنے اس کلام میں سچے ہو۔ کیا تم اس وقت حاضر تھے جب اللہ تعالیٰ نے تحریر اور تحلیل کا حکم فرمایا تھا؟ ظاہر ہے نہ تو ان کے پاس دلیل ہے اور نہ ہی یہ اس وقت حاضر تھے۔ پھر ان مشرکین سے بڑا ظالم اور کاذب اللہ کون ہو سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتے۔ تو یہاں پر پتہ چلا کہ یہ کفار و مشرکین جو تھے وہ ان جانوروں کو اپنے اوپر حرام کر لیا کرتے تھے، جن جانوروں کو اللہ نے حلال کیا تھا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان سے سوال کیا کہ تم اگر اپنے قول میں سچے ہو تو بتاؤ، کہ دلیل دو کہ تم جو کہتے ہو وہ سچ ہے۔ اور اللہ ان سے یہ بھی سوال کرتا ہے کہ کیا تم اس وقت موجود تھے جب میں نے ان ساری چیزوں کو بنایا؟ یہ حلال اور حرام کا پھر لگا لیے حلال اور حرام کو پھر دیکھو حلال اور حرام کو جاننے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پہ کفار و مشرکین کے بارے میں فرمایا کہ حلال اور حرام کا فیصلہ کرنے والے تم کون ہوتے ہو؟ اگر تم اپنے قول میں سچے ہو تو پھر دلیل دو کہ تم سچے ہو۔ اور اللہ ان سے یہ بھی سوال کرتا ہے کہ کیا تم اس وقت حاضر تھے جب میں نے ان ساری چیزوں کو بنایا؟ ظاہر سی بات ہے کہ وہ تو اس وقت اس وقت اللہ کے ساتھ وہاں پر تھی نہیں جب اللہ نے یہ ساری چیزوں کو بنایا نا، تو کیسے وہ اس چیز کو پروف کر سکتے ہیں؟ تو یہ اپنے
قول میں جھوٹے اور کاذب ہے۔ تو یہ سارے ہی کافر و مشرکین جو ہے بڑے ظالم ہوتے ہیں اور کاذب ہوتے ہیں۔ کاذب ان دا سینس جھوٹے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مشرکین کی بڑی عادت کا بھی ذکر کیا ہے۔ آیت نمبر 145 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمٌ عَلَىٰ طَعَامٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ۔ مشرکین کی طرف سے بعض چیزوں کو خود ہی حلال اور بعض کو حرام کہنے کی تردید کرتے ہوئے ان کو سمجھایا کہ کسی چیز کو حلال یا حرام قرار دینا صرف اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے انہیں حلال سمجھیں، اور جن چیزوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے انہیں حرام سمجھیں۔ مثلاً اللہ تعالیٰ نے یہاں 4 چیزوں کو حرام قرار دیا ہے۔ سب سے پہلے مردار کا گوشت کھانا حرام ہے۔ دوسرا بہنے والا خون، اگر کسی جانور کے کوئی بھی اعضاء سے خون بہ رہا ہے اور پھر اس جانور کو کھایا جائے تو اس کو بھی منع کیا گیا ہے۔ اور خنزیر کا گوشت اور غیر اللہ کا نام پر ذبح کیا ہوا جانور، یہ چاروں ہی چیزیں اللہ نے حرام قرار دی ہیں، لیکن وہ اس کو حلال سمجھتے تھے۔ تو اللہ نے یہاں پہ ان کے ان عقائد کی تردید کی ہے کہ جن چیزوں کو تم حلال کہتے ہو وہ اصل میں اللہ نے حرام کیے، اور جن چیزوں کو تم حرام کہتے ہو اس کو اللہ نے حلال کیا ہے۔ تو حلال اور حرام، کسی چیز کو حلال یا حرام کہنے کا اختیار صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کو ہے۔ اس چیز کا یہاں پر ذکر ملتا ہے۔ اس کے بعد اگلا عنوان جو ملتا ہے وہ ہے عوامر نوعی کا بیان، یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آیت نمبر 151 میں ارشاد فرماتے ہیں قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكَ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ دین کا خلاصہ 2 چیزیں ہیں، اوامر اور نواہی، 2 چیزیں ہیں دین کا خلاصہ۔ اوامر پر عمل کرنا، یعنی کہ اللہ نے جو چیزیں ہم کو عمل کرنے کے لیے کہا، اوامر جن کو ہم اوبلیگیشنز کہتے ہیں، اوبلیگیشنز جس کو فلفل کرنا، اوامر کرنا، اور نواہی سے اجتناب کرنا، یعنی ان چیزوں سے بچنا جن سے اللہ نے ہمیں بچنے کے لیے کہا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اوامر اور نواہی میں سے 10 چیزیں بیان فرمائی ہیں، یعنی کہ جو چیزیں کرنی چاہیے اور جن چیزوں سے رک جانا چاہیے، ان دونوں کے بارے میں 10 چیزوں کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ ان کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ کسی بھی حال میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر گناہ کو معاف کر دیں گے، لیکن شرک کرنے کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتے۔ بتایا جاتا ہے کہ قیامت میں ہر کسی کو، یعنی کہ کوئی بھی گناہ کرنے والے کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی رحمت سے بخش دیں گے، معاف کر دیں گے، اور جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دیں گے۔ لیکن ایسا شخص جس نے شرک کیا ہوگا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا ہوگا، اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاف نہیں کریں گے، اور نہ ہی اس کو جہنم سے نکالا جائے گا، وہ جہنم ہی میں سڑتا رہے گا۔ تو سب سے پہلی چیز جس کا ہمیں خیال رکھنا ہے وہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ دوسری چیز جو یہاں پہ بتایا کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے والدین کی بڑی فضیلت بیان کی ہے اور ان کا بڑا مرتبہ بتایا ہے۔ ہمارے دین میں بتایا جاتا ہے کہ اگر ہم سے ہمارے والدین خوش ہیں تو اللہ بھی ہم سے راضی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھیں، یہ بھی دین میں اہم چیز بتائی گئی ہے۔ اور اس کے بعد اپنی اولاد کو رزق کے خدشے کی وجہ سے قتل نہ کرنا، یعنی کہ ایسے بہت سے لوگ ہم دیکھتے ہیں جو دنیا میں بچے پیدا کرنے سے ڈرتے ہیں، یہ سوچ کر کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے، یا
وہ اگر پیدا ہو جائیں گے تو ہم اپنے ایکسپینسز کو امید نہیں کر سکیں گے، تو وہ رسک کے خدشے سے نا کہ ہم اچھے سے نہیں جی پائیں گے، اس خدشے سے قتل کر دیتے ہیں۔ قتل ان دا سینس پیدا ہونے کے بعد قتل کرنا ہی مراد نہیں ہے، پیدا ہونے سے پہلے بھی اس چیز کو ہونے ہی نہیں دینا، یہ بھی اسی کیٹیگری میں فال ہوتا ہے کہ قتل کرنے میں۔ اس کے بعد اللہ نے جو چیز کے بارے میں فرمایا ہے وہ بے حیائی اور ہر قسم کی برے کام سے بچنے کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ کسی بے گناہ آدمی کو ناحق نہ کرنے کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ یتیم بچوں کا جو مال میں بطور خاص ناجائز تصریف نہ کرنا، یعنی کہ ہم نے اکثر دیکھا دنیا میں جو یتیم بچے ہوتے ہیں، اگر ان کے والدین کوئی ورثہ چھوڑ کر بھی گئے ہوں گے تو جو دوسرے رشتہ دار ہوتے ہیں وہ ہڑپ لیتے ہیں، اور وہ اصل مستحق جو بچہ ہوتا ہے اس کو اس کا ورثہ ملتا ہی نہیں ہے، اور دوسرے ہی لوگ ان کو کھا جاتے ہیں۔ تو اس چیز کو شریعت نے بہت بڑا گناہ مانا ہے۔ اس کے بارے میں یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ یتیم جو بچے ہوتے ہیں ان کے مال کو نہیں ہڑپنا چاہیے۔ اور پھر ناپ تول میں کمی نہ کرنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بھی واضح طور پہ فرمایا کہ ناپ تول، جیسے کہ ہم نے آج دیکھا کہ لوگ ناپ تول میں اتنی کمی کرتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں گے پیٹرول ہو یا کوئی بھی چیز ہو، فار انسٹنس دودھ ہو گیا، اس میں اتنی ملاوٹ کر دیتے ہیں کہ وہ اصل ہی باقی نہیں رہتا نا، تو اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ اور عدل و انصاف کرنے کو اللہ نے عام کرنے کے لیے کہا ہے کہ اگر تم کسی کے ساتھ کوئی فیصلہ کرتے ہو تو عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرنا، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے، جس اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم نے جو وعدہ کیا ہے اس کو پورا کرنا۔ اور اس کے بعد آم، صرف صراط مستقیم پر چلنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں جگہ جگہ پر فرمایا ہے کہ صراط مستقیم پر چلنے کی ہمیں دعائیں کرنی چاہیے، کیونکہ سیدھا راستہ جو ہے اللہ اگر ہمیں اس پہ چلائے گا تو یہ ہم فلاح پانے والے ہوں گے۔ تو یہ 10 اہم چیزیں ہیں جن کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا ہے کہ جن کو ہمیں کرنا چاہیے اور جن چیزوں سے بچنا چاہیے۔ دوبارہ دہراتی چلوں کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جو ہم سب کو اپنی زندگیوں میں جس کو ہم اپلائی کر سکتے ہیں، اسی لیے میں ایمفیسس کے ساتھ دوبارہ اس کو دہرا رہی ہوں۔ سب سے پہلے تو کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ دوسری جو اہم چیز جس کو کرنے کے لیے کہا گیا ہے وہ ہے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یعنی کہ ان کے ساتھ ہمارا رویہ اور بڑا اچھا ہونا چاہیے۔ اس کے بعد جو تیسری چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ وضاحت کے ساتھ ایمفسس کے ساتھ فرمائی ہے وہ ہے اپنی اولاد کو رزق کے خدشے سے قتل نہیں کرنے کے بارے میں، اور پھر بے حیائی اور ہر قسم کے برے کاموں سے بچنے کے بارے میں فرمایا، اور کسی بے گناہ کو ناحق قتل کرنے سے بچنے کے لیے کہا گیا ہے، اور یتیم کے مال کو ہڑپنے سے بچنے کے لیے کہا گیا ہے، پھر ناپ تول میں کمی نہیں کرنے کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور عدل و انصاف کرنے کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرنا، یعنی کہ ہمارے آبلیگیشنز جو ہے، جیسے ہم فرض نمازیں ہو گئی، روزہ ہو گیا، زکوٰۃ، جو ہم کو کرنے کے لیے آبلیگیشنز کہے گئے ہیں، ساری چیزوں کو ہمیں پورا کرنا ہے، اور پھر صرف صراط مستقیم پر چلنا ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحیم و کریم جو ہے اللہ کی ذات، اس کا بھی ارشاد یہاں پر اس صورت میں ملتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نمبر 160 میں ارشاد فرمایا ہے وَمَنْ جَاءَ بِالْأَحْسَنَةِ فَلَهُ أَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی کریم اور رحیم ہے کہ انسان جب نیکی کا صرف ارادہ کرتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور اگر وہ نیکی کر لیتا ہے تو نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ گناہ کا ارادہ کرے تو گناہ لکھا نہیں جاتا جب تک کہ وہ
گناہ کر نہ لے، اور اگر وہ گناہ کر لیتا ہے تو صرف ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات بابرکت کتنی غفور الرحیم ہے نا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کتنے رحیم و کریم بادشاہ ہیں کہ اگر ہم نیکی کا ارادہ بھی کرتے ہیں، کوئی اچھا کام کرنے کا بس دل میں ارادہ بھی ہوا، تو اس ارادے پر بھی ہمیں ایک نیکی مل جاتی ہے، اور اگر ہم اس ارادے کو پورا کر لیتے ہیں تو اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نیکیوں کو ملٹیپلائی کر کے 10 نیکیاں دیتے ہیں۔ لیکن اگر ہم گناہ کا ارادہ کرتے ہیں تو اس گناہ کے ارادے پر ہمیں کوئی گناہ نہیں ملتا جب تک کہ ہم اس گناہ کو کر نہ لیں نا، انسان اس گناہ کو کر نہ لے۔ اگر وہ گناہ کر لیتا ہے تب بھی اس کے نام اعمال میں صرف ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے، جو اس نے گناہ کیا اسی کے برابر گناہ لکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس سورے میں جو فرمائے ہیں وہ اگلی چیز وہ ہے ملکیت باری تعالیٰ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ملکیت کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 162 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ سورہ انعام کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے نبی کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ تمام چیزوں کے اللہ تعالیٰ ہی مالک ہیں، ہم مملوک ہیں۔ اس لیے انسان کا دل، دماغ، ہاتھ، پاؤں، زبان، آنکھ، کان، الغرض ہر چیز اللہ رب العزت کی اطاعت کے لیے استعمال ہو، اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہرگز استعمال نہ ہو۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرمایا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری زندگی، میری قربانی، میری موت، ہر چیز اللہ ہی کے لیے۔ تو ہمارے جسم کے تمام اعضاء جو ہے اس کو اللہ کی اطاعت میں استعمال کرنا چاہیے اور اللہ کی نافرمانی سے بچنا چاہیے۔ اس کا ذکر اس سورے کی آخری آیتوں میں ملتا ہے۔ اس کے بعد 8ویں پارے میں جو ہے سورہ اعراف شروع ہوتا ہے۔ سورہ اعراف کے بارے میں اب ہم پڑھنے لگے ہیں۔ تو اعراف حد فاصلے اور دیوار کو کہتے ہیں۔ چونکہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 48 میں اصحاب اعراف کا ذکر ہے جو دیوار پر بیٹھ کر اہل جنت اور اہل جہنم کو دیکھ رہے ہوں گے، اس لیے اس کا نام سورہ اعراف ہے۔ اعراف بیسیکلی اگر آپ سمجھے تو اعراف ایک دیوار کو کہتے ہیں نا، جو حد فاصلہ ہو، دونوں کے بیچ میں ایک فاصلے کی جو دیوار ہوتی ہے، آپ سمجھے جنتیوں اور جہنم کے درمیان میں جو دیوار ہے، وہ جو فاصلے کی دیوار ہے اس کو کہا گیا ہے اعراف۔ تو چونکہ اس میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو اس دیوار پر بیٹھ کر جنتیوں کو دیکھ کر اپنے آپ پر افسوس کریں گے نا، تو اس دیوار کی ریفرنس کی وجہ سے تو یہاں پر جو دیوار پر بیٹھ کر اہل جنت اور اہل جہنم کو دیکھ رہے ہوں گے، اس لیے اس کا نام سورہ اعراف ہے۔ اس سورت میں زیادہ تر بنیادی مضامین یعنی آخرت، رسالت، توحید کو بیان کیا گیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس سورت میں کون کون سی چیزوں کو ٹچ کیا ہے، کون کون سے ٹاپک سے ہمیں آیتیں ملتی ہیں، توحید پہ، آخرت پہ، رسالت پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمائے ہیں۔ اس کے بعد جو سب سے پہلا عنوان اس میں ملتا ہے یہ سورہ اعراف میں، وہ ہے تسلی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوبارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تسلی دے رہے ہیں، اس کا ذکر ملتا ہے۔ آیت نمبر 2 سورہ اعراف میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک خرج منہ لتنذر به وذکر للمؤمنین۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ تبلیغ دین میں
آپ کا دل آپ کا دل نگ نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ اس کو جھٹلا دیں، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مایوس نہیں ہونے اور غمگین نہ ہونے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ وہ ایمان نہ لائیں تو آپ پر آپ پریشان نہ ہونا، کیونکہ آپ کا کام فیض دین کو احسن طریقے سے پہنچا دینا ہے۔ یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات واضح طور سے سمجھائی جا رہی ہے اور بتائی جا رہی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کہ اے نبی، آپ کا کام صرف ان کو آگاہ کرنے کا ہے، میری کلام کو ان تک پہنچانے کا ہے۔ یہ مانے یا نہ مانے، اگر یہ نہ مانیں گے تو آپ سے اس کا سوال نہیں کیا جائے گا نا۔ آپ نے اپنا کام پورا کیا، آپ نے ان کو نیکی کی طرف بلایا، لیکن یہ انہوں نے قبول نہیں کیا، تو پھر آپ اس لیے پریشان نہ ہوں۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے، اس کا ذکر ملتا ہے۔ پھر اگلی چیز جو ملتی ہے وہ ہے ترازو برحق ہے۔ تو جو ترازو میزان جہاں پہ ہمارے نامہ اعمال تولے جائیں گی وہ حق ہے۔ اس کا ہم نے عقیدے کے حوالے سے بھی ڈسکشن پرابلی کیا ہے، اگر نہیں بھی کیا ہوگا تو یہ آگے کے پوائنٹس میں کور ہوگا۔ چلے اس کی کچھ وضاحت یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں۔ آیت نمبر 8 سورہ اعراف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ قیامت کے دن اچھے اور برے دونوں اعمال کا وزن کیا جائے گا، اور یہ حق واضح ہے۔ اعمال کو شمار نہیں کیا جائے گا بلکہ وزن کیا جائے گا۔ اسی لیے فرماتے ہیں نا انما الاعمال بالنیات، یعنی کہ آپ کا جس طریقے کا انٹینشن ہوگا، جس انٹینشن سے آپ نے کوئی بھی کام کیا ہوگا، اس انٹینشن کی بنیاد پر وہ عمل قابل قبول بھی ہوتا ہے اور قابل رد بھی ہوتا ہے، یعنی کہ یا اللہ کے پاس وہ قبول ہو جاتا ہے یا پھر وہ قبول نہیں ہوتا۔ اور قبول اگر وہ ہو بھی جاتا ہے تو اس میں بھی درجے ہوتے ہیں کہ آپ نے کتنا اخلاص اور للہیت سے اس کام کو کیا۔ جتنا آپ کا اخلاص زیادہ ہوگا اتنا زیادہ وزن آپ کے عمل میں ہوگا اور اتنا زیادہ میزان میں بھاری وہ عمل ہوگا۔ اس کے بارے میں بتایا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان آیات میں بات سمجھائی کہ جس شخص کے اعمال کا پلڑا بھاری ہوگا وہ کامیاب ہوگا، جن کے اعمال کا پلڑا ہلکا ہوگا وہ ناکام ہوگا۔ یعنی جن کا پلڑا بھاری ہوگا وہ جنت میں جانے والا ہوگا، اور جن کا پلڑا ہلکا ہوگا، جن کے پاس کوئی نیک اعمال ہی نہیں ہوں گے، یہ جہنم میں جانے والے ہوں گے۔ اس لیے اعمال کا صحیح اور سنت کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ جیسے کہ میں نے کچھ دیر پہلے بھی بتایا، اللہ کے پاس قابل قبول ہونے کے لیے عمل جو ہے اس میں ایک تو اخلاص ہونا چاہیے، صحیح طریقے سے عمل کرنا چاہیے جس طریقے سے اللہ نے بتایا ہے، اور سنت کے مطابق اس کو انجام دینا ضروری ہے، تبھی وہ عمل قابل قبول ہوتا ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر سمجھنے کے لیے اگر کوئی انسان یہ کہے کہ مجھے نماز پڑھنا بہت زیادہ اچھا لگتا ہے، لیکن اللہ نے جو فرض نماز کو 4 رکعت رکھی ہے وہ اگر 5 رکعت پڑھتا ہے تو کیا وہ قابل قبول ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ تو ہمیں عمل تو کرنا ہی کرنا ہے، لیکن اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرنا ہے، تو وہ عمل اللہ کے پاس قابل قبول ہوگا۔ اس چیز کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا ہے۔ مزید یہ کہ اعمال کے قبول ہونے کی 3 شرائط ہیں۔ اعمال کے کوئی بھی عمل آپ کریں تو اس کے قبول ہونے کی کیا ہے؟ 3 شرطیں ہیں۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ نمبر 1 عقیدہ ٹھیک ہونا۔ اسی وجہ سے ہم عقیدہ التحویہ کی کلاسز میں عقیدے کو پڑھ رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ کوئی بھی آپ عمل کریں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، زکوٰۃ دیں، زندگی کے جو بھی آپ دین کے حوالے سے اعمال کرتے ہیں،
اس کے قبول ہونے کی شرط ہی کیا ہے؟ سب سے بنیادی شرط ہے ہمارا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، تب وہ قبول ہو سکتا ہے۔ نمبر 2، نمبر نمبر 2، ارادہ ٹھیک ہو۔ جیسے میں نے بتایا نا، انٹینشن بہت میٹر کرتا ہے ہمارے دین میں۔ جیسے بتایا گیا ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے نا، حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جو ہے انسان کا ارادہ جو ہے وہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ نمبر 3، طریقہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ طریقہ ٹھیک ہونے سے مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اگر ہم اس چیز کو کریں گے، جس طریقے سے ہمیں کرنے کے لیے بتایا گیا ہے اس طریقے سے کریں گے، تبھی وہ اللہ کے پاس قابل قبول ہوگا۔ تو یہ 3 شرطیں ہیں کہ کوئی بھی کام ہم کریں تو وہ اللہ کے پاس قبول ہونے کی کیا شرائطیں ہیں؟ سب سے پہلے تو عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، دوسرا ہمیں چاہیے کہ ہمارا ارادہ ٹھیک ہو، اور تیسرا ہم اس کو صحیح طریقے سے ادا کریں۔ اس کا یہاں پر ذکر ملتا ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے داستان آدم علیہ السلام اور ابلیس کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آیت نمبر 11 سورہ اعراف میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ یہاں سے کئی آیات تک حضرت آدم علیہ السلام کی تفصیلی داستان کا ذکر ہے۔ آپ نے سورہ بقرہ میں بھی اس کو سنا ہے، اور آپ کو اس چیز کی وضاحت اچھے سے معلوم ہوگی کہ آدم علیہ السلام کا کیا واقعہ ہے۔ تو اس کو دوبارہ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تفصیلی دوبارہ اس داستان کو بیان کیا ہے۔ آدم علیہ السلام کا مسجود ملائکہ ہونا، شیطان کا یعنی کہ مسجود ملائکہ ہونا، اس سے مراد یہ ہے کہ آدم علیہ السلام نے ملائکہ کے سامنے جب اللہ کے حکم سے اللہ نے کہا کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ، تو ان چیزوں کے نام آدم علیہ السلام نے بتائے، جبکہ ملائکہ کو جب اللہ نے کہا تھا تو ملائکہ نے کہا کہ اے اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ پاک ہیں، ہم اتنا ہی علم جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں دے کر بخشا ہے، یعنی کہ جتنا علم آپ نے ہمیں دیا ہے ہم تو بس وہی جانتے ہیں۔ اور جب اللہ نے ملائکہ کو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے فرمایا تو سارے کے سارے سجدے میں گر گئے، لیکن ابلیس نے سجدہ نہ کیا، وہ تکبر میں آ گیا اور مرتد ہو گیا۔ تو یہاں پہ شیطان کا مرتد ہونا کے بارے میں، مردود ہونے کے بارے میں بھی ارشاد ہے، اور آدم علیہ السلام کا جنت میں رہنا، اور پھر جنت سے زمین پر آنا، اور شیطان نے کس طریقے سے ان کو بہلا پسلا کر وہ جو 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 فروٹ کھانے کے لیے، جو میوہ اللہ نے جو جھاڑ کے پاس جانے کے لیے منع کیا تھا، اس کا پھل ان کو کھلا دیا نا، اس کا ذکر ملتا ہے۔ اور آخر میں دعا کا ذکر ہے کہ آدم علیہ السلام نے زمین پر جانے کے بعد اللہ سے کچھ کلمات سیکھے اور اللہ سے معافی مانگی، اور اللہ بے شک معاف کرنے والا ہے اور وہ غفور الرحیم ہے، تو اللہ نے ان کا جرم معاف کر دیا، جو بھی ان سے غلطی ہوئی تھی اس کو معاف کر دیا۔ اس سے ہمارے لیے کیا ہدایت ہے کہ انسان کی صفت ہی یہ ہے کہ وہ غلطی کر بیٹھتا ہے، لیکن کامیاب انسان وہ ہے جو اپنی غلطی کو ریئلائز کرنے کے بعد اس پہ نادم ہو، معافی مانگے، اور پھر اس کو کبھی نہ دہرانے کا دل میں ارادہ رکھے۔ اگر آپ کا یہ ارادہ ٹوٹ جاتا ہے تو دوبارہ ارادہ کرے، معافی مانگے، توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے۔ اور ساتھ ساتھ ابن آدم کو سمجھایا گیا کہ شیطان تمہارا ازلی دشمن ہے، اس لیے اس سے بچ کر رہنا۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سارے واقعے کو بیان کر کے کس چیز کو فرمایا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس سارے واقعے کو بیان کر کے اس چیز کو واضح طور پہ بیان کیا کہ شیطان جو ہے وہ تمہارا کھلا کھلا دشمن ہے، اسی لیے اس سے بچ کر رہنا چاہیے، کیونکہ یہ انسان کی جسم میں
خون کی طرح دوڑ رہا ہوتا ہے، انسان کے دل پر، دماغ پر، ہر چیز پر حاوی ہونے کی یہ پوری پوری کوشش کرتا ہے۔ اس کے بعد جو اگلا عنوان ملتا ہے وہ ہے چوتھا عین، یعنی حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ شیطان میں 3 عین تھے، یعنی کہ 3 عین، اور چوتھا عین سے مراد کیا ہے ہم اس کی وضاحت دیکھ لیتے ہیں۔ تو شیطان میں 3 عین تھے مگر چوتھا عین نہیں تھا، اس لیے مارا گیا۔ وہ عالم تھا، یعنی 3 عین تھے، یعنی کہ کون سے 3 عین تھے؟ وہ عالم تھا، پہلا عین ہو گیا، عین سے لکھا جاتا ہے نا عالم، تو وہ عین یہ عالم تھا، اور وہ انتہائی بڑا عالم کہ معلوم ملکوت کو کہتے ہیں۔ تو اتنا بڑا عالم تھا شیطان جو ہے، آپ دیکھیں گے تو اگر اس کے بارے میں آپ پڑھیں گے تو شیطان ایکچوئل میں بہت بڑا عالم گزرا، تو یہ بہت بڑا عالم تھا، اور پھر بہت بڑا، تو اس لیے پہلا تو جو چیز ہے وہ بہت بڑا عالم تھا، یہ پہلا عین ہو گیا۔ دوسرا عین جو اس کے پاس تھا وہ بہت بڑا عابد تھا، عابد اللہ کی عبادت کرنے والا تھا، وہ بہت اللہ کی عبادت کرنے والا تھا۔ اور تیسرا عین جو اس کے پاس تھا وہ عارف تھا، ایسا عارف کہ عین غضب الہی کے وقت بھی جب کہ اسے زندہ درگاہ کیا جا رہا تھا، دعا کرنے لگا کہ مجھے مہلت دو، کیونکہ جانتا تھا کہ یہ حالت میں بھی قبولیت دعا سے منع نہیں۔ تو وہ عارف تھا، وہ اللہ کے اب دیکھیں، اس نے جب اللہ کے یہاں بھی وہ مردود ہو گیا، تب بھی اس نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ آپ مجھے مہلت دیں، کہ قیامت تک مجھے مہلت دیجیے، میں آنے والے لوگوں کو گمراہ کر سکوں۔ تو اللہ نے اس کی اس دعا کو قبول کر لیا نا۔ دیکھیں آپ، اللہ نے شیطان کی دعاؤں کو تک قبول کیا ہے، تو وہ ہماری دعاؤں کیوں نہیں قبول کرے گا نا۔ بس یہاں پہ اخلاص اور للہیت کی بات ہے۔ تو یہ 3 عین اس کے پاس تھے، جو چوتھا عین اس کے پاس نہیں تھا وہ کیا ہے، اس کا بیان آ رہا ہے، دیکھیں۔ تو اس نے اللہ سے مہلت مانگی تو اللہ نے اس دعا کو قبول کر دی، لیکن ظالم میں عشق نہیں تھا۔ تو یہ جو شیطان ہے، اس میں ساری چیزیں تھی، لیکن اس کے اندر کیا نہیں تھا؟ عشق نہیں تھا۔ یہ جو چوتھا عین جس کے بارے میں ذکر کیا ہے یہاں پر، وہ یہ ہے کہ وہ عالم تھا، وہ عابد تھا، وہ عارف تھا، لیکن وہ عاشق نہیں تھا۔ اگر وہ اللہ کا عاشق ہوتا تو اللہ کے حکم پر فدا ہو کر جو اللہ نے حکم دیا ہے اس کو پورا کرتا، تو وہ عاشق نہیں تھا۔ اگر اسے یہ چوتھا عین بھی حاصل ہو جاتا اور اسے اللہ تعالیٰ سے محبت ہوتی تو حکم الہی سے سرتابی نہ کرتا۔ جب حکم ہوا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو فوراً سجدے میں گر جاتا، کیونکہ محبت مصلحتی اور التین نہیں کیا کرتے، یعنی کہ اگر کسی سے محبت ہو تو سوال نہیں کرتے نا، اس کی بات کو بنا کسی سوال کے مان لیا کرتے ہیں۔ محبت تو محبوب کے حکم پر مر مٹنے کا نام ہے، پس جب تک عشق و محبت نہ ہو، نہ علم کا اعتبار ہے، نہ عبادت کا اور نہ معرفت کا۔ یعنی کہ انسان کو بھی یہاں پر سیکھنے کے لیے اللہ نے بہت ساری چیزیں فرمائی، یعنی کہ اگر بہت زیادہ عبادت کرنے والا ہے، بہت زیادہ اللہ کو جاننے والا ہے، اور بہت زیادہ علم رکھنے والا ہے، لیکن اگر وہ اللہ سے محبت کرنے والا نہیں ہے، یعنی کہ اللہ کی
حکم کو اتنا مقدم ماننا، اللہ سے اس طریقے سے اس کو محبت ہو کہ جو اللہ نے کہا اس کے آگے وہ جیسے شیطان نے غرور میں آ کر سجدہ کرنے سے منع کر دیا، تو گویا اس نے اللہ کے حکم کو نہ مانا نا، تو ہم ایسے نہ بنیں، اس کے بارے میں یہاں پہ بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اگلی چیز جو ملتی ہے وہ منوی اور ظاہری لباس کے بارے میں اللہ نے ذکر فرمائے ہیں۔ آیت نمبر 26 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباس یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر۔ گزشتہ آیت میں بتایا کہ شیطان کی خباثت کی وجہ سے آدم علیہ السلام کا جنتی لباس اتارا گیا اور انہیں برہن ہونا پڑا، یعنی کہ بنا کپڑوں کے ہو گئے نا۔ جو جنت کا جو لباس تھا، وہ پھل جس سے کو کھانے سے اللہ نے منع کیا تھا، وہ پھل کھاتے ہی وہ جو جنت کا لباس تھا ان کے جسم پر وہ ہٹا دیا گیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے لباس کو نعمت قرار دیا ہے، جو نعمتیں اللہ نے ان کو دی تھی وہ ان سے چھن گئی۔ اس کا لباس ظاہری بھی نعمت ہے جس سے انسان اپنا ستر چھپاتا ہے نا۔ جو کپڑے ہم پہنا کرتے ہیں یہ بھی ایک نعمت ہے اللہ کی نا، کہ اس سے ہم اپنا ستر چھپایا کرتے ہیں نا۔ تو اسی طریقے سے آدم علیہ السلام کو بھی اللہ نے جو جنت کا لباس عطا کیا تھا، وہ اس پھل کے کھانے کی وجہ سے وہ نعمت چھن گئی تھی۔ اور اس کا اصل مقصد بھی تقوی اختیار کرنا ہے، یعنی کہ ہم اپنے آپ کو کپڑوں میں ڈھانکتے کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم اپنی ستر کو چھپاتے ہیں نا۔ کہ ستر کو چھپانے سے مراد کیا ہے کہ اصل جو تقوی ہے، تقوی یعنی کہ ہم گاڈ کانشیس ہونے، تقوی کسے کہتے ہیں؟ اللہ کا استحضار ہونا، گاڈ کانشیسنس کو کہا جاتا ہے تقوی اختیار کرنا ہے۔ اور لباس منوی یعنی تقوی اختیار کرنا، یہ لباس ظاہری سے بھی بڑھ کر ہے، یعنی یہ تقوی اختیار کر لینا سے مراد وہ ایسا کہا گیا ہے کہ وہ ایسا لباس ہے جس کی وجہ سے آپ جو ہے اللہ کے نزدیک ہو جاتے ہیں، اور وہ لباس ایسا ہے جو آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ It acts as a shield, it acts as a protection۔ وہ آپ کے اور گناہوں کے آڑے آ جاتا ہے نا، آپ کو گناہوں سے بچنے کی طاقت، قوت، جس طریقے سے ایک شیلڈ پروٹیکٹ کرتی ہے وارئرز کو، اسی طریقے سے تقوی جو ہے، تقوی کا لباس جو ہے، اگر انسان اپنے اندر تقوی کو اختیار کرنے والا بن جاتا ہے تو پھر وہ گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ اور اس لیے اولاد آدم کو دونوں لباسوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک تو ظاہری لباس بھی ہم اچھا پہنے جس سے ہماری سطر ڈھکے، اور جس طریقے کا لباس اللہ نے پہننے کا حکم دیا ہے اس کو پہنے، اور کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہمیں کہ کہیں شیطان ان کے باپ کی طرح اولاد کو بھی آزمائش میں نہ ڈال دے۔ تو شیطان کا کام ہی ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنا ظاہری لباس بھی بہتر کرے اور تقوی بھی اختیار کرنے والا بنے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اگلی چیز جو ارشاد فرمائی ہے وہ لباس اختیار کرنے کا حکم۔ اللہ نے ارشاد فرمایا آیت نمبر 31 میں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ گزشتہ آیت میں مشرکین کی رسم بد اور جاہلانہ رسومات کا بیان کیا گیا تھا کہ وہ ننگے جسم بیت اللہ کا طواف کرتے تھے۔ تو آپ نے اگر سیرت کا مطالعہ کیا ہوگا تو آپ کو اس بات واضح طور سے پتہ ہوگی کہ یہ جو کفار و مشرکین تھے یہ بیت اللہ کا ننگے ہو کر طواف کیا کرتے تھے۔ تو اس کا اللہ نے یہاں پہ ارشاد فرمایا، اور اس کو عبادت اور بیت اللہ کا احترام سمجھتے تھے۔
تو وہ ننگے ہو کر طواف کرنے کو کیا سمجھتے تھے وہ کہ یہ عبادت ہے اور ہم بیت اللہ کا احترام کر رہے ہیں۔ یہاں سے ان کے اس بےہودہ رسوم کی تردید کی جا رہی ہے کہ بیت اللہ کا بارہانہ ہو کر یعنی کہ بنا کپڑوں کے بنا یعنی ننگے ہو کر طواف کرنا بے حیائی ہے اور سخت بے ادبی ہے، یعنی کہ آپ اس پاکیزہ جگہ کو بے حیائی کی جگہ بنا رہے ہیں۔ اگر آپ بنا کپڑوں کے بنا لباس کے آپ طواف کر رہے ہیں ننگے ہو کر، تو اللہ نے اس کو کیا بتایا کہ یہ بے حیائی ہے اور سخت یعنی کہ طواف کرنا بے حیائی اور سخت بے ادبی ہے۔ اس آیت سے موجودہ اس آیت سے جمہور صحابہ کرام و تابعین اور فقراء کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اجتناب کیا ہے کہ جس طرح ننگی حالت میں طواف کرنے سے منع ہے، اسی طرح ننگے سر نماز پڑھنا بھی منع ہے۔ تو یہاں سے ایک اور چیز پتہ چلی کہ جس طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ننگے ہو کر طواف کرنے کو منع کیا ہے، اسی طرح ننگے سر ہو کر نماز پڑھنے کو بھی منع فرمایا ہے۔ اس کے بعد جو اگلی چیز ملتی ہے، جو اگلا عنوان جو ملتا ہے وہ ہے انسان بقدر طاقت مکلف ہوتا ہے، یعنی کہ آیت نمبر 26 میں 46 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها۔ اللہ تعالیٰ نے دین کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ ایسا بہترین دین ہے کہ اس میں ایسی چیز کا حکم دیا گیا ہے جو انسان کے طاقت میں ہو، یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں صرف فرض نمازیں اگر ہم پڑھ لیتے ہیں، قرآن، یہ چھوٹی چھوٹی بنیادی چیزیں بھی ہم کرتے ہیں تو یہ ہمارے لیے نجات کا سبب ہوگا۔ ہمت سے جو پڑھی جائے اس کا اللہ تعالیٰ نے حکم ہی نہیں دیا، یعنی کہ ہماری ہمت سے بڑھ کر اگر کسی چیز کو یعنی کہ آپ جیسے سمجھیں اللہ نے قرآن مجید کو پڑھنے کا حکم فرمایا ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم ایک دن میں ایک قرآن کو مکمل کر لو نا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں ہمیشہ یہ لبرٹی اور فریڈم دیا ہے کہ جتنا تم سے ہو سکے خوش و خضوع کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اور اچھی طریقے سے تم سے جتنا ہو سکے اس کو پڑھا کرو۔ ہمت سے جو بڑھ جائے اس کا اللہ تعالی حکم ہی نہیں دیتے، بلکہ جتنا برداشت ہو سکے اسی کا حکم دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ سمجھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم پہ اتنا رحم و کرم فرمایا ہے کہ نفل نمازیں ہیں، ان کی فضیلت بتائی، اگر کوئی اس کو پڑھتا ہے تو اس کو ثواب ملے گا، اگر لیکن نہیں پڑھتا ہے تو اس کا مکلف نہیں ہے نا۔ تو اسی طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے لیے آسانی فرمائی ہے۔ ایک ہے کسی چیز کا ناممکن ہونا، برداشت سے باہر ہونا، اور ایک ہے کسی چیز کا مشکل ہونا۔ شریعت کا کوئی حکم ناممکن اور برداشت سے باہر نہیں ہے۔ تو یہ چیز آپ کو، ہم سبھی کو سمجھنی چاہیے کہ شریعت میں جو بھی چیز اللہ نے ہمیں کرنے کے لیے کہا ہے، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم سے کی جا سکتی ہیں۔ ہاں البتہ کچھ نہ کچھ مشکل ہوتا ہے، تبھی تو اللہ تعالیٰ عمل کرنے پر اجر فرماتے ہیں، جیسے کہ صبر کرنا۔ صبر کرنا انتہائی مشکل چیز ہے، بے حد مشکل چیز ہے، لیکن اللہ نے اس پہ اجر رکھا ہے، اس وجہ سے اس کا اجر بھی زیادہ ہے۔ یہاں پہ اگزامپل کے طور پہ میں نے آپ سے یہ بات بتا دی۔ اس کے بعد اصحاب اعراف کا ذکر ہے، جس وجہ سے اس سورت کا نام اعراف ہے نا، اس کا ذکر ہے۔ یہاں پر آیت نمبر 48 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ یہ اصحاب النار یہ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُم مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالَ نَعَمْ
یہاں سے کہیں آیت تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اہل جہنم اور اصحاب الاعراف کا تذکرہ فرمایا کہ ایک طرف جنت والے ہیں اور ایک طرف جہنم والے ہوں گے، اور درمیان میں ایک دیوار ہے جس کا نام آراف ہے۔ جنت والے جہنم والوں سے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ سچا تھا، ہم نے پا لیا۔ تو جنتی لوگ جو ہوں گے وہ خوشی خوشی اس چیز کو کہیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ سچا تھا اور ہم نے اس چیز کو پا لیا۔ تمہارے ساتھ جو جہنم کا وعدہ تھا تمہیں بھی مل گیا، اور کچھ لوگ آراف والے ہوں گے، یعنی جن کی نیکیاں اور برائیاں دونوں برابر ہوں گی، تو یہ لوگ آراف میں ہوں گے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت میں داخل فرمائیں گے۔ تو یہ ان لوگوں کا ذکر مل رہا ہے جو درمیان میں ہوں گے نا، آراف کی جو دیوار ہے اس پر ہوں گے، یعنی کہ ان کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے۔ ان کے پاس نیکیاں بھی ہوں گی لیکن گناہ بھی برابر کے ہوں گے۔ تو یہ جنت والوں کو بھی دیکھ رہے ہوں گے اور جہنم والوں کو بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ بالآخر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان لوگوں کو بھی جنت میں داخل کرائیں گے۔ اس کے بعد جو اگلی چیز ملتی ہے وہ ہے توحید پر اہم دلائل۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آیت نمبر 54 میں ارشاد فرماتے ہیں ان ربکم الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی تخلیق کا ذکر کیا ہے کہ 7 آسمان بنائے، کسی آسمان کے نیچے ستون نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں نا آسمان بنا کسی پلرز کے کتنا انٹیکٹ کرا ہوا ہے، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ کیا اللہ کی قدرت ہے نا، کوئی پلرز نہیں۔ ہم انسانوں کو کوئی چیز کو کھڑا کرنا ہوتا ہے تو اس کو سپورٹ سسٹم کی ضرورت ہوتی ہے۔ بلڈنگ آپ کھڑا کرنا چاہ رہے ہیں تو پلرز کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن آپ دیکھیں آسمان جو اتنا وسیع ہے اس میں آپ کو کوئی شگاف یعنی پلرز نظر آتے ہیں؟ کوئی بھی چیز نہیں ہے نا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ چھوٹی سے چھت بغیر سہارے کے کھڑی نہیں ہو سکتی، مگر اللہ تعالیٰ کی طاقت و قدرت تو دیکھیں کہ اس قادر مطلق نے 7 آسمان وغیرہ ستونوں کے پیدا فرمایا نا۔ تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات بابرکت ہی کر سکتی ہے، ہم انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کی تخلیق بتائی کہ سورج کیسے پیدا فرمایا، چاند کیسے پیدا فرمایا، کتنی بڑی مخلوق ہے نا۔ آج سائنسدانوں نے معلوم کیا، پتہ چلا ہمیں، لیکن ان ساری چیزوں کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں پہلے سے ذکر فرمایا ہے۔ اور طاقت سے زیادہ پیدا فرمایا اور پھر ان کے نظام کو چلا کر رکھا، یعنی کہ سورج نکلتا ہے، پھر سن رائز اینڈ سیٹس، پھر ایک ترتیب سے چاند نکلتا ہے، پھر وہ ڈوبتا ہے، پھر سورج، یہ ایک نظام ہے جو چل رہا ہے نا۔ یہ ساری چیزیں اللہ نے اس کے بارے میں بتایا ہے اور ماننے والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں، اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو اس سورے کے آخر میں ارشاد فرمایا ہے وہ ہے 5 انبیاء علیہ السلام اور ان کے اقوام کا ذکر ملتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت نمبر 59 میں ارشاد فرمایا ہے لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ یہاں سے لے کر پارے کے آخر تک اللہ تعالیٰ نے 5 انبیاء علیہ السلام اور ان کی امتوں کے قصص بیان فرمائے ہیں۔ ان قصص کے بیان کرنے سے ایک تو یہ بتانا مقصود ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام اصول میں متفق ہیں کہ تمام انبیاء علیہ السلام کی توحید کی دعوت دی۔ تو ہم نے گزشتہ نشست میں بھی دیکھا، دوسرے پارے میں بھی جب بھی توحید کی بات آتی ہے یہ واضح طور پہ بتایا جاتا ہے کہ جو نبی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آئے
ان تمام میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں جو کامن سملیرٹی ملتی ہے سارے ہی نبیوں کی، وہ یہ ہے کہ سارے ہی نبی انبیاء علیہ السلام جو گزرے وہ ایک اللہ کی عبادت توحید کے بارے میں بتایا کرتے تھے۔ دوسرا دوسرا مقصد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا ہے کہ مخالفین کی تکلیفوں پر دل برداشت نہ ہو دل برداشت نہ ہو، یعنی کہ آپ غمگین یا افسردہ نہ ہو ان لوگوں کا جو مخالفین ہیں، ان کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو تکلیف نہ محسوس کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دیا جا رہا ہے، کیونکہ سابق انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ان قوموں نے بھی ایسا کیا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ ایسے مخالفین دوسرے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بھی گزرے ہیں۔ ان انبیاء کے اسماء مبارک یہ ہے، یعنی کہ جن 5 انبیاء علیہ السلام کا یہاں پر ذکر ملتا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے واقعات کو بیان کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی۔ وہ 5 نبی کون ہیں؟ سب سے پہلے تو حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کر کر تسلی دی، دوسرا حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ بیان کر کر تسلی دی، تیسرا حضرت صالح علیہ السلام کا بیان کر کے تسلی دی، چوتھا حضرت لوط علیہ السلام کا بیان کر کے تسلی دی، اور 5ویں نبی جن کے بارے میں فرمایا وہ ہے شعیب علیہ السلام کے بارے میں۔ تو یہ 5 انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو ریفرنس دے کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی۔ اس کے بعد آخر میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے بچائے اور توحید پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، بری عادتوں سے بچنے کی اور اچھی عادتیں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اہل باطل سے دور رہنے اور اہل حق کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہاں پر ہمارا 8واں پارہ مکمل ہو گیا الحمدللہ۔ امید ہے کہ جو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے وہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ جزاک اللہم خیر، سبحانک اللہم وبحمدک، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔